رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زندگی کے 40 اصولوں میں 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ یہ تمام اصول ہمارے پیارے رسول کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں، یہ سیرت النبی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اصولوں کی ٹریننگ دی۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے خواب برے اور ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھایا کرو۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں جو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیموں کی تعداد خربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدود سے بھی طاقتور ہوتے ہیں، اور ہم جب منہ سے نکلے لقمے کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ آپ کو انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور بزرگان دین بھی بند گھروں میں مراقبے کرتے ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو
جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اور یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت تڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ فرمان بھی ہائیجین پر بیس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر اپنے کھانے کو اللہ کا رزق سمجھیں، اس پر شکر کریں تو ہمارے اندر برداشت بھی بڑھے گی اور صبر و شکر کی عادت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی آدھا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں اور جو ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو۔ آپ نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ فرمایا کہ ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، چنانچہ ہم جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں
ایک یا دو لوگوں کے ساتھ شامل رکھیں، بالخصوص عورت کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، چنانچہ فیصلے سے قبل مشورہ ضروری ہے اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کبھی غرور نہ کیا کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ میں نے پوری زندگی کسی مغرور شخص کو طبی موت مرتے نہیں دیکھا، یہ غیر طبی موت مرتے ہیں اور ہمیشہ بے عزتی اور ذلت وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیخی نہ بگارو، یہ بھی کمال کا اصول ہے، ہم عزت بڑھانے کے لیے شوخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گداکاروں کا پیچھا نہ کیا کرو، ہم میں سے بے شمار لوگ فقیر کو 10-20 روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعی حقدار تھا یا نہیں۔ یہ عادت ہمیں شکی بھی بنا دیتی ہے اور یہ صدقے اور خیرات سے بھی دور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، اچھائی نیکی ہوتی ہے اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جلد نیک ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں، آپ نیکیوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندوں کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے، یہ بھی طبی لحاظ سے درست ہے۔ نیند موت کی پچھلی سٹیج ہے، یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں، چنانچہ 7 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے۔ 40واں فرمان فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ استغفار کرنے سے غم و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔